السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو غموں میں، پریشانیوں میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ایک تدبیر سکھائی، اور وہ دعا ہے۔ انسانوں کو چاہیے وہ غم میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اس سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کون ہے جو مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے۔ جب مجبور، غموں میں نڈھال انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اسی اللہ ہی نے تم کو زمین پر نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کم ہی تم ان باتوں میں نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مضطر، مجبور انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود فرمایا، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، تکالیف کو ختم کرنے والا ہے، پریشانیوں کو ختم کر دینے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے دو واقعات کا بیان کروں گا، جس میں یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب علیہ السلام نے اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی، آواز دی، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، بے شک مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، بیماریوں نے مجھے چھو لیا ہے، مجھے بیماری لاحق ہو چکی ہے، میں مصیبتوں میں گھر چکا ہوں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی پکار کا جواب دیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال عطا فرمائے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس کی مثل مزید بھی عطا فرمایا۔ رحمةً مِّنْ عِنْدِنَا، یہ ہماری طرف سے اس کو رحمت تھی، وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور بندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو، جب وہ نبی مشکلات میں تھا، بیماریوں میں تھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو آواز دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کا جواب دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور انہی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک وظیفہ بھی بیان فرما دیا، جب انسان مشکلات میں ہو تو قرآنی دعا ایک یہ بھی ہے، وہ یہ پڑھا کرے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ، مجھے مصیبتوں نے چھو لیا ہے، مجھ پر مصیبتیں آ چکی ہیں، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ دوسرا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جب یونس علیہ السلام غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے اور اس نے گمان کیا کہ اس پر ہم پکڑ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنادیٰ فی الظلمات، پھر اس نے آواز دی اندھیروں میں، تاریکیوں میں۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں پر کئی ایک اندھیرے تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ کو پکارا، فنادیٰ فی الظلمات، بس اس نے پکارا اندھیروں میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل دور کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو ہی ہے مشکلات کو دور کرنے والا، سبحانک، اے اللہ تو عیب سے پاک ہے، ہر خطا سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالم ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے نجات عطا فرما۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے اس کی پکار کا جواب دیا اور اس کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، آج مسلمانوں کو کتنے ہی غم ہیں، کتنے انسان پریشان لوگ ہیں، ان کو چاہیے وہ دعا کرے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ غموں کو دور کرنے والا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کو اس کے غم سے نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہی ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، جس طرح یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات عطا فرمائی ہے، اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا یہی قاعدہ ہے، یہی اصول ہے، جب بھی کوئی انسان مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو آواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بھی الفاظ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی بڑی ہی شان بیان فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت ذی النون اذ دعا ربہ وہو فی بطن الحوت، یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا، اس نے رب تعالیٰ سے دعا کی، یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالم ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی انسان
ان کلمات سے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ کلمات ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انسان کو چاہیے اس کا کثرت سے ورد کرے، اس کو پڑھے، اس کا معنی مفہوم بھی انسان کو آنا چاہیے، یعنی اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، اے اللہ تو ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اے اللہ ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہمیں معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما اور ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ ان کا معنی اور مفہوم بھی انسان کو سمجھ آنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا جو ہے کیسے کرنی چاہیے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، رب تعالیٰ کو پکارو اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پکار کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یہ یقین ہو اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، میری دعا کو لازمی قبول فرمائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا جو انسان دعا کرتا ہے لیکن غافل دل کے ساتھ اور بے دھیان دل کے ساتھ جو ہے دعا کرتا ہے، بے دھیان ہو کر دعا کرتا ہے، اسے یقین بھی نہیں ہوتا وہ دعا کر رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے، اس کا دھیان کہ کسی اور جگہ ہوتا ہے، اس کا خیال کسی اور جگہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، تم اپنے رب کو عاجزی سے گڑ گڑا کر رب تعالیٰ سے دعا کرو، وخفیا اور چھپکے سے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب حیا والا ہے، کریم بڑا سخی ہے، وہ سخاوت کرنے والا ہے، بڑا سخی ہے، بے شک رب تعالیٰ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس انسان کا ہاتھ جو ہے خالی واپس لوٹائے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ انسان پورے یقین کے ساتھ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ لازمی انسان کی دعا کو قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، اللہ کے نبی نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، تین دعائیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو لازمی قبول فرماتا ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ نمبر ایک دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، سفر کرنے والا انسان جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تھکا ہوا ہارا ہوا انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ودعوت الوالد لولدہ، اور والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے وہ اولاد کے حق میں بار بار کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، بد دعا سے بچا کریں، بد دعا نہ دیا کریں، بلکہ کثرت سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ کئی ایک دعائیں بتلائی گئی ہیں، ایک تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم،
ایک یہ بھی دعا ہے، اور پہلے بھی آپ کو بتلا چکا ہوں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی دعا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بھی کثرت سے ورد کیا کریں، اور درود شریف بھی پڑھا کریں، اور اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بھی دعا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی طرح حسبی اللہ، یہ بھی الفاظ آتے ہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ ہمیں چاہیے ہم رب تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کیا کرو، بہت زیادہ یاد کیا کرو، مشکلات کے وقت بھی، اور جب آپ مشکلات میں نہیں ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ ہم بذات خود اپنی ذات کا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، خود دیکھیں ہم دن میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کتنی مرتبہ دنیا کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، اور کتنا ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے احادیث بیان کی ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔